زیادہ بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں سے جو لوگ آ کے حملہ آور ہوتے ہیں پاکستان سرحد کراس کر کے، یا جو پاکستان کے اندر انفلٹریشن ہو چکی ہے، وہ زیادہ بڑا مسئلہ ہے؟ دیکھیں میں یہ جو 3-4 ہزار یا 5 ہزار بندہ جنرل فیض اور عمران خان صاحب اور باجوہ صاحب جب بڑے لوی ڈوی تھے اس وقت یہ لے کے آئے، ہمیں اسمبلی میں بتایا گیا، آفیشلی بتایا گیا، اور آپ کو پتا ہے مسلم اور محمود جو بشرف سواد جن کو کہا جاتا تھا ان کو بھی یہاں پہ لایا گیا، مسلم خان اور ایک دوسرے کا نام جو پتہ نہیں کیا تھا، تو وہ ان کو یہاں پہ لایا گیا. نہ انہوں نے صرف ہے کہ یہ ہمارے جو علاقے کی ساری کی جو ہے وہ میپنگ کی، ریکی کی، پھر یہاں پہ ریکروٹمنٹ کی، یہاں پہ سینٹرز کھولے، وہ سارا 2 سال جو ہے مسئلہ جو ہے فیسیلیٹیٹ ہوتا رہا. وہ کیوں ہوتا رہا؟ میں نے جو ہے آئی ہیو دا انفارمیشن کہ اس میں الٹیریئر موٹیوز تھے جن لوگوں نے یہاں پہ ان کو لا کے بھیجا ہوا ہے، لیکن میں ڈسکشن کسی اور طرف نہیں جانا چاہتا. میں ایک سوال اس لیے کرنا چاہوں گا خواجہ صاحب کیونکہ کل ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ منصور احمد خان صاحب موجود تھے جو کہ اس دور میں ہمارے سفیر تھے، اور انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ اس پر بات چیت ضرور ہوئی تھی لیکن یہ کبھی ایگزیکیوٹ نہیں ہوئی. تو یہاں پہ آ کے ٹی ٹی پی کے لوگوں کو بسایا نہیں گیا. انفیکٹ جو انہوں نے ٹائم لائن بتائی، انہوں نے کہا مڈ 2022 میں جب پی ڈی ایم حکومت آ چکی تھی تب بھی انگیج ان کو کیا گیا تھا، لیکن ان کی شرائط تھی کہ شریعہ نافذ ہوگا جہاں پہ ہم ہوں گے، ہم ہتھیار نہیں پھینکیں گے، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہماری ایک شرط یہ ہے کہ اب فاٹا کا جو مرجر ہوا ہے اس کو ریورس کریں. کہہ رہے ہیں ان شرائط پہ پھر وہ کبھی ایگزیکیوٹ ہوا ہی نہیں تھا معاملہ. نہیں وہ جو ہم بات کر رہے ہیں یا جو ہمیں جو بریفنگ دی گئی تھی وہ ایک سیپریٹ ٹرانزیکشن تھی جن سے آپ کی بات ہوئی ہے. مے بی از ٹاکنگ اباؤٹ اے ڈفرنٹ ٹرانزیکشن. وہ سب بندے آئے تھے، آپ کو یاد ہوگا کہ سوات میں بڑے بڑے جلوس نکلے تھے ان کے آنے کے خلاف، اور یہ لوگ جو جن کے میں نے 2 نام آپ کو بتائے ہیں، یہ 2 نامی بندے، ان کو باقاعدہ پارڈن کیا گیا تھا، آپ کو یاد ہوگا. جی تو اگر وہ بیٹھے ہوئے تھے افغانستان میں، یہ ایگزیکیوٹ نہیں ہوا تھا، کس کو پارڈن کیا گیا، کس نے پارڈن کیا گیا؟ اور سواتیوں نے ایک کوئی، میرا مطلب ہے کہ فینٹمس تو نہیں تھے جن کے خلاف جلوس نکالا تھا، انہوں نے ایکچوئل لوگوں کے خلاف جلوس نکالا تھا جو ان کے رینک اینڈ فائل جو ہے ان کو نظر آ رہے تھے، آپ کو یاد ہوگا. تو اس لیے جس نے بھی آپ سے بات کی ہے، کسی سفارتکار نے آپ سے بات کی ہے، تو مے بی ہی از ٹاکنگ اباؤٹ اے ٹرانزیکشن وچ واز entered into at a later date جو نہیں مٹیریلائز ہوئی. لیکن میں جو بات کر رہا ہوں وہ مٹیریلائز ہوئی، پارشلی مٹیریلائز ہوئی، پوری مٹیریلائز نہیں ہوئی. وہ تو باقاعدہ ایک بہت بڑی تعداد تھی جو اپنے بال بچے سمیت یہاں پہ آ رہے تھے، لیکن جو سوات میں آ کے جو ہے، اور اسمبلی میں اس پہ تقریریں ہوئی ہیں، اسمبلی میں کے ریکارڈ پہ یہ ہے کہ بھائی آپ کن لوگوں کو یہاں پہ لا کے بسایا آپ نے، جن لوگوں نے یہاں سوات میں قتل عام کیے ہوئے ہیں، ان کو یہ کہا جاتا ہے، بچر کہا جاتا ہے. تو یہ چیزیں یہ ہے، یہ کوئی ایسی کوئی ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ فینٹمس تو یہ میری اپنی رائے یہ ہے کہ یہ پہلے ان چیزوں کو ہمیں قطعی طور پہ فارملائز کرنا پڑے گا. بلکہ اس کے لیے اگر انٹرنیشنل ہیلپ کی بھی ضرورت ہوگی، مثلا چائنا کے ایک اچھے تعلقات ہیں اس وقت افغان حکومت کے ساتھ، پھر کوارڈ ایک تنظیم ہے جس میں 4 ملک ہیں، جس میں ایران ہے، رشیا ہے، چائنا اور پاکستان ہے، اس کا پلیٹ فارم یوز کیا جا سکتا ہے. وی آر ناٹ آسکنگ فار مون، ہم کوئی ایسی کوئی خواہش کا اظہار نہیں کر رہے. ہم تو صرف کہتے ہیں کہ جس طرح ریاستیں، 2 ہمسایہ ریاستیں زندہ رہتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے، اس طرح ہمیں زندہ رہنا چاہیے. آپ اہم بات کریں بھائی صاحب، اس میں اب کیونکہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ بہت ہے، آپ نے جو خاص طور پہ القاعدہ والی جنگ کا ذکر کیا، تو اس میں ہم پہ امریکہ نے بھی کہا، اس وقت کی جو حکومت تھی افغان میں انہوں نے بھی کہا، طالبان نے بھی کہا کہ ہم نے کہیں نہ کہیں ڈبل گیم کھیلی ہے. ہمارا اب یہ الزام ہے کہ 2021 میں ہم نے تو بڑی مخلص طریقے سے کہا تھا کہ ٹھیک ہے آپ ٹی ٹی پی کا راستہ روکیں، اب آپ حکومت میں آ گئے افغان طالبان سے ہمارے مذاکرات پہ، لیکن انہوں نے اس پہ عمل نہیں کیا. تو اب آپ کو لگتا ہے کہ ثالث ہی کوئی ہوگا، یا قطر یا سعودیہ یا چائنا، جس کے ذریعے مسئلہ حل ہو سکتا ہے؟ بالکل میرا مطلب ہے کہ یہ پاسبلٹی جو ہے ان دوستوں کے ساتھ جو ہے ایکسپلور کرنی چاہیے، بالکل کرنی چاہیے. ہمارا صرف یہ ایجنڈا ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس جو ریفیوجی بیٹھے ہوئے ہیں یہ واپس اپنے گھروں پہ جائیں. دیکھیں میں ایک مثال دیتا ہوں کہ میرے گھر میں جو ہے کوئی بدامنی ہے، خدا نخواستہ کوئی ایسا خلفشار ہے، تو میں اپنے بچوں کو کسی اپنی بہن یا اپنے بھائی کے پاس چھوڑ آتا ہوں کہ بھئی کوئی مسئلہ کو سیٹل ہو جائے تو پھر میں آ کے لے جاؤں گا بچے، یا میرے بچوں کو بھیج دینا.
تو یہ اگر گزر گیا سارے کا سارا، یہ سارے کا سارا وہ مسئلہ گزر گیا، وہ جنگ گزر گئی، لوگ واپس چلے گئے، ویسٹ واپس چلا گیا، امریکہ واپس چلا گیا، اور ابھی بھی جو مہاجر جو ہیں سارے کے سارے جو سو کالڈ مہاجر ہیں، اب وہ تو مہاجر بھی نہیں رہے، تم تو کون مہاجر کہتا ہے؟ وہ لوگ جو ہے یہاں پہ ہمارے کاروبار پہ قبضہ رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ دو بہت بڑے ایشوز ہیں. ایک فارملائزیشن آف دا بارڈر کہ یہاں پہ جس طرح ریاستوں کے بارڈر ہیں دنیا ساری میں اس طرح ہمارا بارڈر ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہاں پہ انلیگل افغان سٹیزن جو بیٹھے ہوئے ہیں, دے شوڈ گو ہوم, دے شوڈ لیو آر سوائل اینڈ دے شوڈ گو ہوم. اللہ تعالیٰ ان کو وہاں پہ جو ہے موقع بھی میسر کرے گا, ان کو روزگار بھی دے گا. ان کا ملک ہے, وہاں پہ امن ہو چکا ہے ہوا ہے. وہ تڑیاں لگاتے ہیں ساری دنیا کو. غیرت کھائیں, بندے واپس لیں. ہمارا تو اس جنگ کا ایک طویل ایک ایکسپیرینس ہے, اور ہم نے دیکھا جب 2013-14 تک بھی گڈ طالبان بیڈ طالبان کی بحث تھی, اس سے پاکستان کو بڑا نقصان ہوا. اے پی ایس واقعے کے بعد سیاسی جماعتیں, آرم فورسز سب یونائٹ ہوئے, نیشنل پلان بنا, اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ دہشت گردی کم ہوئی, امن کافی حد تک بحال ہوا. لیکن اب انٹرنلی جو پالیٹکس ہے ہماری, اس میں ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ ایک صوبہ ہے جو کہتا ہے کہ نہیں, بات چیت کرو, افغان حکومت سے بات چیت کرو, مسئلہ حل کرو. آپ کی حکومت کا موقف ہے کہ نہیں, ہم نے لڑ کے اور ان کو اب ان کے یہاں جا کر اگر ہمیں اٹیک بھی کرنا پڑا تو ہم کریں گے, یہ ہمارا موقف ہے. اب سیاسی یہ جو ایک تفریق ہے, خلیج ہے, اس کو کیسے ختم کیا جائے؟ کل کے پی میں الیکشن بھی ہونا ہے اور شاید وہ اپنا نیا چیف منسٹر لے کر آ جائیں. سیاسی سلوشن تو ہمیں نکالنا ہے, کیونکہ ڈیوائیڈڈ رہ کے تو ہم نے دیکھا ہے کہ حل نہیں نکل سکتا اس معاملے کا. کیسے قریب آئیں پھر؟ دیکھیں, میں جو آپ نے جو بات کہی ہے کہ ایک صوبے کی حکومت جو ہے اس کو اس سے اختلاف ہے, کہ وہ اختلاف جو ہے ان کو اپنے آپ کو یا اپنی پالیسی کو مرج کرنا پڑے گا نیشنل پالیسی سے. علیحدہ صوبے کی علیحدہ پالیسیز نہیں ہو سکتی. بارڈر جو ہے, بارڈر مینجمنٹ جو ہے, یا سیکورٹی کے سلسلے جو ہیں, یا ملک کی دفاع کے سلسلے جو ہیں, وہ فیڈریشن کی جو ہے وہ نمائندگی جو ہے وہ اس کی کسٹڈی میں ہے, اس کی جورسڈکشن میں ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک صوبہ کہے کہ جی ہمارا کاروبار ہے اور ہمارا یہ ہے اور آپ یہ نہیں کر سکتے. اس طرح تو پھر سندھ بھی کہے گا کہ ہم انڈیا کا, پنجاب بھی کہے گا کہ یہ ہمیں آٹونومی دی جائے, ہم تاکہ انڈیا سے کاروبار کر سکیں, وہاں سے یہ سستا آ سکتا ہے, یہ مہنگا ہم بیچ سکتے ہیں. تو یہ اس طرح نہیں ہوگا. یہ جو ہے ہمارا آئین جو ہے, یہ سبجیکٹس جو ہیں یہ فیڈریشن کے سبجیکٹس ہیں, اور یہ فیڈریشن اس پہ ڈیسائیڈ کرے گی. زیادہ سے زیادہ یہ کیا جا سکتا ہے کہ ان لوگوں کو آن بورڈ لیا جائے, ان کو کنونس کیا جائے, ان کو بتایا جائے کہ یہ امپورٹنٹ بات ہے نا. یہ دیکھیں, ٹی وی پہ بیٹھ کے تو نہیں ہو سکتا ہے. اگر آپ نے اپنے پوائنٹ پہ لانا ہے یا کنورج کرنا ہے کسی پوائنٹ پہ, تو بیٹھ کے مذاکرات ہی ہوں گے نا, پھر بیٹھ کے بات چیت ہوگی. میں اس بات پہ بالکل میں خود سجیسٹ کر رہا ہوں کہ اس پہ تمام صوبوں میں, جس طرح آپ نے ابھی ریفر کیا نیشنل ایکشن پلان کو, اس طرح کا کوئی اجتماع کر کے اس کو بتا دیا جائے کہ بھئی یہ اس طرح نہیں ہوگا, یہ اس طرح ہوگا. فیڈریشن کو بتانا پڑے گا صوبوں کو, جو کمپوننٹس ہیں فیڈریشن کے, کہ بھئی یہ اس طرح یہ ملک چلے گا, اس طرح یہ انفارملی ملک نہیں چل سکتا. کہ ایک صوبے میں ایک سرحد جو ہے وہ اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے, دوسری طرف ہندوستان ہے, وہاں پہ باڑ لگی ہوئی ہے, دن رات وہاں پہ ہر قسم کا جو ہے پیرا ہوتا ہے, وہ بالکل سیلڈ ہے بارڈر. اسی طرح ایران میں بھی جو ہے بارڈر کی بہت امپروومنٹ ہوئی ہے. تو میں بالکل اس چیز کا حامی ہوں کہ اگر یہ آپ کی حکومت کوئی انیشیٹو لے گی اس حوالے سے؟ میں تو اس وقت تو آپ کے ساتھ انفارمل سی ڈسکشن کر رہا ہوں. وی آر بوتھ بھائی جو ہیں, ہم آپس میں ایک ایوالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ایک اوپینین جو ہے. تو یہ اگر مجھے کسی پلیٹ فارم پہ اگلے 2-4 دن میں یہ بات ہوتی ہے, تو میں کہوں گا کہ یہ جو باؤٹ جو ہے اس وقت جو ہے وہ اوور ہوتا ہے. اور جہاں پہ میں نے پہلے کہا ہے کہ 3-4 ملک جو ہیں ان کی انٹروینشن جو ہے وہ کابل کے ریفرنس سے ہو سکتی ہے, لیکن پاکستان کے انٹرنل جو ہے اس کے لیے ریفرنس پوائنٹ جو ہے وہ جو ہے کہ فیڈریشن جو ہے بیٹھ کے بات کریں آپ اس میں. اور کل جو الیکشن ہونا ہے اس طرح نہیں چلے گا کے پی اسمبلی میں, اس حوالے سے کوئی اسٹریٹجی آپ کی جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں بنائی گئی ہے, یا پی ٹی آئی اگر اپنی میجورٹی شو کر کے بناتی ہے سی ایم تو کوئی ایشو نہیں آپ کو؟ شہزاد صاحب, مائی اپالوجیز, میں اس میں کوئی اتنا انٹرسٹ نہیں لے رہا تھا, اس لیے اس کی جو
مختلف جو ہوتے ہیں جو ہے وہ مجھے علم نہیں ہے. صحیح, ٹھیک, میں ایسے کو بات کر دوں گا, اس سے کوئی غلط نہ ہو جائے. فیر. بہت بہت شکریہ. خواجہ آصف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.